الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنیں گے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنی ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنی ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فیض الانوار مرجع خالق ہے۔ یعنی چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ الاکرم چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایت کے تحت چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کرو، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرو، خوش نہ ہو کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہے نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت کا بھی واقعہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ اکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کی۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خطام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر باب الکعبہ کھود دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بساط عاجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اکرم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روضہ شاہ انعام سے جواب سلام۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اکرم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ زاہد اللہ و شرف و تعظیمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامداد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انور پر اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔
تاجدار رسالت کی بشارتیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تحصیل علم دین سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت کی، یعنی بالکل الگ تھلگ ہو جائیں اور الگ کوئی کاروبار وغیرہ کا سلسلہ ہو۔ آپ کاروبار کرتے تھے اور کپڑے کے تاجر تھے۔ ایک رات جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو گوشہ نشینے کا ہرگز قاصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ آتا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کرو عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کی عبادت کا شوق و ذوق اس طرح سے تھا کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم اور رحمۃ اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ روایت میں ہے کہ شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی کو یہ کہتے سن لیا کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے، عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔